کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے، اس کا دل آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں، بلاؤں، بیوی ہے میری، کچھ لطف اندوز ہو جاؤں، بیوی ہے میری، کچھ میں انجوائے کر لوں، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں، فائدہ حاصل کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں، تو کتنا غصہ آئے گا اس کو، کم بخت میں تو تیرے لیے آیا، تو روزے سے۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے، اگر دے تو رکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ سنا ہے ایک واقعہ موطا امام مالک میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی صحابیہ، اور شکایت کرنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر جب بھی گھر میں گھستا آتا ٹھونک لگتا، خوب مارتا ہے مجھے، میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے، اور میں نماز پڑھتی ہوں تب بھی مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بڑا غلط کام ہے، لیکن جب تک میں ان کی سن نہیں لوں گا میں فیصلہ کیسے کروں، ان کو بلاؤ۔ شوہر کو بلایا گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیوی شکایت لے کے آئی ہے کہ تم اس کو بہت مارتے ہو، بہت ٹھونکتے ہو، کیا بات ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے رسول ضارب بھی نہیں ضراب ہے، مارتا ہی نہیں، بہت مارتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹھکائی کرتا ہے ٹھیکا رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے رسول، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے، میں دن میں محنت مزدوری کر کے آتا ہوں، گھر میں گھستا ہوں، سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی سے کچھ حاصل کروں، ملوں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ روزے سے ہے، کہتی میں تو روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، روزے سے تو روزہ پورا کر لے۔ افطار کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا نکالنا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں یہ مصلی بچھا کے سجدے پہ سجدے ٹھوکے چلی جا رہی ہے، پوری رات نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی رات میں یہ نماز میں پوری رات گزار دیتی ہے، دن میں پورے روزے میں رات گزار دیتی ہے، تو اب آپ بتائیے میں اس کو ماروں نہیں تو کیا چوموں، کیا کروں اس کا؟ اللہ کے رسول کا پھر پورا غصہ اس عورت کے اوپر آ گیا، تم اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے، تم اپنے جسم سے اپنے شوہر کو روکتی ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ عورت کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینا پڑے گی اپنے شوہر سے۔ ہاں یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ رات میں نفلی نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر اس کو بلا رہا ہے تو اس کو نفلی نماز چھوڑ کے شوہر کے پاس جانا پڑے گا۔ شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر ایک طرف تمہاری وہ عبادت جا رہی ہے نماز، نفلی نماز کی شکل میں، تو دوسری عبادت تم کر رہی ہو۔ اس پیر سے کوئی پوچھے کہ نفلی نماز کی اجازت تم سے کیوں لے گا کوئی آدمی؟ اگر نفلی عبادت کی اجازت تم سے لینے لگا تب تو اس کا مطلب ہر کام تم سے اجازت لے کے کیا جائے گا۔ پھر تو ہر مسلمان عورت تم سے پوچھے گی آج ہم اپنے شوہر سے ملاقات کریں کہ نہ کریں؟ آپ اجازت دیں گے تو وہ ملے گی، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گی۔ عجیب حالت ہے، کیسا الٹا سیدھا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ خیر تمہاری پارٹی ہے، تم اس کے ہیرو ہو، کہہ سکتے ہو جو کہو۔ یہ تو ہماری قوم ہے جو الٹا سیدھا ایک زبان سے نکل جائے تو موبائل پہ فون کر کر کے ناک میں دم کر دیتے، مولانا یہ مسئلہ تم نے بتایا کیسے، یہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں؟ جب تک ان کو مطمئن نہ کرو تب تک یہ مانتے نہیں ہیں، فون رکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری قوم ہے جو مولانا کو سونے نہیں دیتی ہے، ایک تمہاری قوم ہے آنکھ بند کر لی چلے میرے مولانا نے جو کہہ دیا ہاں ٹھیک۔ ایک طرف راجنیتی اور دوسری طرف عبادت، اور کیا کہا جب نفل نماز کی اجازت ہم سے لے کر لیے بنا نہیں پڑھ سکتے ہو تو ووٹ کیسے ڈال سکتے ہو؟ ایک طرف راجنیتی اور ایک طرف یہ، کیسے جوڑا جا رہا ہے؟ کتنی اہمیت بتائی جا رہی ہے، یعنی ووٹ بھی ڈالنا تو میری مرضی سے ڈالو، میری اجازت سے ڈالو، میری اجازت سے۔ اب تم کہہ دو کہ شبھیندو ادھیکاری کو دے دو تو کیا ہوگا؟ بھائی تمہارا حکم ہے، فرض ہے قوم کو ماننا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر دینا پڑے گا قوم کو۔
ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، بات آگے چلی گئی تو خولہ بنت ثعلبہ کے لیے اللہ کے نبی نے جو راستہ نکالا وہ یہ تھا، اے خولہ بنت، اللہ کے نبی نے بلایا، اے خولہ ادھر آؤ۔ مسجد سے وہ اندر آتی ہے، پھر گھر میں جاتی ہے، فرمایا تیری دعا نے عرش الہی کو ہلا دیا ہے، اے خولہ تو دعا مسجد میں مانگ رہی تھی اور اللہ نے تیری دعا سن لی، یقیناً تو نے اس چوکٹ پہ سوال کیا ہے، یقیناً تو نے اس چوکٹ سے مانگا ہے جو سب سے بڑی چوکٹ ہے، اور اس چوکٹ کے رب نے، اس چوکٹ کے مالک نے تیرے لیے راستہ نکالا ہے، اپنے شوہر سے کہہ دو۔ اب سزا سن لو، جو لوگ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تو مجھ پہ میری موت کی طرح حرام، چل ہٹ، نہیں چھوئیں گے تجھے، وہ لوگ سزا سنے کیا ہے۔ فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دو ایک غلام آزاد کرے۔ غلام، آ گئی بات، ایک آدمی خریدو غلام اور آزاد کر دو اس کو، یا تمہارے پاس کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کر دو، یہ سزا ہے۔ اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو فشہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل پے در پہ کنٹینیو روزہ رکھو۔ دوسری سزا، جب غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تب دوسری سزا کیا ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، تو یہ 3 سزائیں بتائیں، ان میں سے خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ بھاگ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوں گا نہیں، کیا سمجھتی ہے تو، ہے مان لی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو، چل بھاگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے، بھاگ۔ اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے، یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، طلاق نہیں ہوئی لیکن آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کر دو۔ اب جرمانہ کیا ہے وہ سنیے۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہہ دیا، کہا اب کیا ہوگا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا، کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی راستہ نکالے، اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے ہسبینڈ نے، میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دی ہے، مجھے زہار کیا ہے، کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو، دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا، کہا کچھ نہیں، تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم ان کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ خولہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو، جاؤ۔ اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا، جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے، جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، سامنے مسجد پڑتی ہے، یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانو والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ یہ جانتی تھی قرآن کی آیت، اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں۔ مسجد کے اندر جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رفع یدیہا الی السماء، اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے، الہ العالمین سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا گھر تو کھلا ہے،
اے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی، محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں، لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اس عورت کی دعا کو سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اور کہہ رہی تھی راستہ نکالو، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا، پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے اپنی گزارش، اپنی اپیل، اپنی ریکویسٹ، اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے۔ دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو، بہت آسان ہے، تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا، بہت آسان ہے، لیکن خولا کو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی، جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے، جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے۔ جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو، اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے توحید کی جان، یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کے ہاں کا ایک پیر ہے، پیرزادہ کے نام سے مشہور ہے، بدقسمتی سے اس وقت 26 سیٹوں پہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، قسمت کو آزما بھی رہا ہے۔ اس کا کلیجہ دیکھیے اور دل گردہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے ایک اسٹیج پر کتنا خراب فتویٰ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ووٹ کیسے دو گے کسی اور کو؟ ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے کسی مسئلے کو غلط بتا دینا، یہ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں شریعت کی کوئی عزت ہی نہیں اور رسول اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں۔ تم تو اسٹیج پر بیٹھو اور جو منہ سے نکال دو بس وہی ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پیر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے چکے کہ نفل اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے نہ پڑھے، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ جب شریعت نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اب تم اجازت لو گے؟ شریعت صرف ایک کام کی اجازت مانگنے کی کا حکم دیتی ہے، وہ بھی عورت کو